اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لہم۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام واقعی سولی کے اوپر چڑھ گئے یا کیا وہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں یا بھی زندہ ہیں؟ اس حوالے سے بائبل کیا کہتی ہے، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، قادیانی اس عقیدے کو لے کر کس طرح لوگوں کے ذہنوں کے اندر شبہ ڈالتے ہیں، اور قرآن کا اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا کیا موقف ہے، ہم وہ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی کے اوپر چڑھ گئے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی خوشی سے جان دی ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے تاکہ انسانیت کے گناہوں کو معاف کروایا جا سکے۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بائبل کیا کہتی ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی اپنی خوشی سے جان دی ہے، یا ان کو سولی کے اوپر چڑھایا گیا ہے، یا کیا ضروری ہے کہ ایک انسان، ایک نبی دوسرے انسانوں کی گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اپنی جان دے دے؟ اس حوالے سے بائبل کا اپنا موقف کیا ہے، پہلے ہم وہ بیان کریں گے، اس کے بعد ہم قرآن پاک کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوشی سے جان دی ہے، تو بائبل سے پوچھتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام واقعی سولی کے اوپر چڑھنے کے لیے تیار تھے؟ یہ میتھیو کا چیپٹر نمبر 26 ہے اور ورس نمبر 38 ہے۔ اس وقت اس نے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ڈسائپل کو کہہ رہے ہیں جب ان کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، تو اس رات عیسیٰ علیہ السلام اپنے ڈسائپل سے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت غمگین ہوں۔ غمگین ہے تو مطلب یہ ہے کہ موت، مرنا نہیں چاہتے، آپ کو موت جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اس وقت آپ مرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے تو وہ غمگین تھے۔ اور اسی طرح ورس نمبر 39 ہے اسی چیپٹر کی، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا کہ میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ تو یہ آیت جو ورس نمبر 39 ہے، یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہچکچاہٹ ہو رہی تھی اور ایک تردد سا تھا دل کے اندر۔ اگر وہ راضی ہوتے، گناہوں کے، انسانیت کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے، تو اس طرح کی بات نہ کرتے، تردد دل کے اندر نہ ہوتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی کے اوپر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی ان کا کچھ ارادہ ایسا تھا۔ پھر جو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اس ورس نمبر 39 کے اندر جو دعا ہے، اس کے مقابلے میں اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہبریو کا چیپٹر نمبر 5 ہے اور ورس نمبر 7 ہے۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی دعا سنی گئی۔ بائبل کے یہ ورس بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ نے اس دعا کو سن لیا۔ دعا کو سن لیے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت سے ان کو بچا لیا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سولی کے متعلق جو پیشن گوئی بائبل کے اندر موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ پیشن گوئی بھی پوری نہیں ہوئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے نشانی مانگی گئی۔ میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ہے اور ورس نمبر 38 ہے۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ورس نمبر 39 ہے، اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ بھی نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ ورس نمبر 40 ہے، کیونکہ جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ یہ بائبل کی ورس بتاتی ہے کہ جس طرح یونا نبی 3 رات اور دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام
زمین کے اندر 3 دن اور 3 رات اور دن رہیں گے اور اس کے بعد وہ جی اٹھیں گے۔ اب عیسائیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعہ کے دن دفن کیا گیا تھا، اس لیے وہ جمعہ کو گڈ فرائیڈے بھی بولتے ہیں۔ تو جمعہ کی رات کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا۔ تو اب آئیے گنیے کہ کتنے دن ہوئے۔ جمعہ کی جو رات ہے اس کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوئے، تو وہ جمعہ والی جو رات تھی وہ پہلی رات تھی۔ پھر ہفتے والا جو دن تھا، ہفتے والے دن بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر رہے، تو یہ دن نمبر 1 تھا۔ پہلی رات نمبر 1 تھی اور پھر دن نمبر 1۔ پھر ہفتہ کی رات کو بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر رہے، تو یہ رات نمبر 2 ہو گئی۔ اب بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مریم مگدلینی ہفتے سبت والے دن سورج نکلنے سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے گئی، اور وہ وہاں موجود نہ تھے۔ جہاں پہ انہوں نے دفن کیا وہاں پہ وہ موجود نہ تھے۔ یہ مارک ہے چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 1 ہے۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہنے لگیں کہ ہمارے لیے پتھر کے قبر کے منہ پر سے وہ پتھر کون ہٹائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر تو پہلے سے ہی لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا، وہ کسی کے ہٹانے کے بغیر وہ وہاں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ قبر کے اندر جا کر جب انہوں نے دیکھا تو ایک جوان سفید جامہ پہنے ہوئے دائنی طرف بیٹھا دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے وہ جو جوان اس قبر کے اندر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا ہے، جس کو سولی کے اوپر چڑھایا گیا ہے، اس کو ڈھونڈتی ہو، وہ تو جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ تو یہ جو بائبل کی ورسز ہیں اس کے مطابق وہ پیشن گوئی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اپنی سولی کے بعد 3 دن قبر کے اندر رہنے کی، وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سولی کے اوپر چڑھ گئے، وہ خیال غلط ہے، باطل ہے، بائبل بھی اس کی تردید کرتی ہے۔ اب پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی کے اوپر چڑھنا کیوں چاہیے تھا؟ گناہوں کے لیے، کسی کے گناہوں کے کفارے کو ادا کرنے کے لیے کیا کسی کو جان دینی ضروری ہے؟ حالانکہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اس نے تو توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ جب وہ معاف کر دینے کے اوپر قادر ہے، انسانیت کے گناہوں کو وہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر انسانیت کے گناہوں کے کفارے کے لیے کسی اور کو جان دینے کی ضرورت کیوں کر پیش آئے، یا کیوں کر کوئی انسان کسی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرے۔ حزقیل کا چیپٹر نمبر 18 ہے، ورس نمبر 20 اور 21 ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ ورس نمبر 21 ہے، لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ یہ بائبل کی آیات بتاتی ہیں، ایک تو کسی اور کا گناہ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھانے والا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو بندہ بھی گناہوں کو چھوڑ کر میرے حکموں کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ قرآن کی بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے اور بائبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اب اسی طرح ایکلیسٹس کا چیپٹر نمبر 12 ہے اور ورس نمبر 13 ہے، ورس نمبر 13 ہے۔ اس بک کو اردو میں وائز کہتے ہیں۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، یہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ بائبل کی یاد بتاتی ہے کہ انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے حکموں کے مطابق چلے، اس کے علاوہ کوئی اس کی اور ڈیوٹی نہیں ہے کہ کسی اور کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دے یا سولی کے اوپر چڑھ جائے، ایسا یہاں پہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح 2 کرونیکل ہے، چیپٹر نمبر 7 ہے اور ورس نمبر 14 ہے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں
اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور جب معاف کرنے والا ہے تو پھر کسی اور کے گناہوں کے لیے سولی کے اوپر چڑھنا بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح 1 سمیول ہے، چیپٹر نمبر 15 ہے، ورس نمبر 22 ہے۔ سمیول نے کہا کہ کیا خداوند 100 ختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ بائبل کے یہ ورس بتاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا وہ قربانیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اس کے بدلے میں اللہ کو یہ عمل محبوب ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کے مطابق چلے اور اس کی بات کو مانے۔ تو بائبل کی یہ آیات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کے گناہوں کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل باطل ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی کے اوپر نہیں چڑھایا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا بائبل کی روح سے بھی۔ اسی طرح میتھیو چیپٹر نمبر 5 ہے، ورس نمبر 17 سے لے کر 19 تک، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، چلیں کہ بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کسی کے گناہوں کو کسی انسان دوسرے انسان کے گناہوں کے لیے کسی کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ کچھ قانون اس بائبل کے اندر، انجیل کے اندر بدل ڈالے تھے، اس لیے یہ بات اس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی کے اوپر چڑھایا گیا۔ تو میتھیو کا جو چیپٹر نمبر 5 ہے، ورس نمبر 17 سے لے کر 19 تک، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا تو وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان کے اوپر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی قانون کو بدلنے کے لیے نہیں آیا، تو رات کے اندر جو بھی احکامات ہیں میں ان کو بدلنے نہیں بلکہ انہی کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ تو ان کا یہ ماننا بھی، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ قوانین بدل ڈالے تھے۔ تو بائبل کی یہ آیات ورسز بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو سولی کے اوپر چڑھایا گیا نہ ہی آپ کو قتل کیا گیا، بلکہ یہ ایک وہم ہے اور ایک باطل عقیدہ ہے جو بائبل کی روح سے بھی باطل ہے۔ اب آئیے قرآن پاک کی طرف۔ رب العالمین نے آل عمران آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا، ایک تو میں آپ کو متوفی کا، آپ کو اپنے قبضے کے اندر لے لوں گا، آپ کو اٹھا لوں گا، ورافعک الیہ اور آپ کو اپنی طرف میں اٹھا لوں گا، اور میں آپ کو ان لوگوں سے پاک کر دوں گا جو کافر لوگ ہیں۔ یہاں پہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر متوفی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو قادیانی یہاں پہ یہ جو لفظ متوفی کا ہے اس کے اندر اس کے معنی کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تجھ کو فوت کر دیا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر توفیٰ کا لفظ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یہ قرینہ بتائے گا کہ متوفی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ قرائن سے جو اس لفظ کے معنی کا تعین کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور بہت سارے موقعوں کے لیے ایک لفظ بولا جا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، تو وہاں پہ بھی انسان کی حقیقی موت مراد نہیں ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان سو جاتا ہے وہ بالکل مر جاتا ہے، بلکہ موت کی طرح کا ہو جاتا ہے، سوتے ہوئے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں پہ ہوں۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے متوفی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے پہلے جو قرینہ ہے، جو پہلے آیات ہیں، جب ان سے پہلے والی آیات اور بعد والی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت سے پہلے والی آیت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے یہودیوں نے جو مکر کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، سولی کے اوپر چڑھا دیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے مکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر چلائی، اور اللہ کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے اس گنونے منصوبے سے بچا لیا، یہ مراد ہے متوفی کا، اور رافع کا الیہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ متوفی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، تو وہ تو پھر یہودی بھی موت ہی دینا چاہتے تھے، وہ بھی آپ کو سولی کے اوپر ہی لٹکانا چاہتے تھے، تو وہ بھی تو آپ کو قتل کے درپے تھے۔ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہ، آپ کو موت دینا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موت دے کر کس طرح موت سے بچایا؟ یہ تو پھر عقل کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ موت دے کر موت سے بچا لیا، پھر تو کوئی جو ہے عظمت والی بات نہ ہوئی۔ بل اس کا متوفی کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودیوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، تو اللہ رب العالمین نے ان سازشوں کے بدلے میں اللہ نے اپنی تدبیر چلائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس سولی کے اوپر چڑھنے سے بچا لیا۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 اور 158 ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ ان کا کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا، نہ ہی ان کو سولی کے اوپر چڑھایا، بلکہ ایک شبیہ ان کے لیے بنا دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل کو انہوں نے سولی کے اوپر چڑھا کے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ تو جو لوگ اس بات کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے اندر شک کرتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، صرف وہ اتباع الظن، گمان کی پیروی کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقینی طور پر اس کو قتل عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، چند احادیث ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کے اندر موجود ہے، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویزع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا يقبله احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیها، ثم يقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے کہ تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام حکم بن کر، عدل کرنے والے بن کر آپ کے اندر نازل ہوں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ مقرر کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو غیر مسلم ہیں، اور مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ایسا وقت ہوگا کہ ایک سجدہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی تمام موجودات سے بہتر ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہو تو یہ
آیت قرآن پاک کی پڑھ لیں کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اہل کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، آپ کو مانا نہیں گیا تھا، بائبل بھی کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے نہیں مانا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور ان کو اٹھا لیا گیا تھا. لیکن موت سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، جب وہ نازل ہو کے صلیب کو توڑیں گے، وہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کا رد کریں گے، اور جو عیسائیوں کے باطل عقائد ہیں ان کا رد کر کے ان کو حقیقت جب بتائیں گے تو اس کے اوپر وہ ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. اسی طرح ابو داؤد کتاب الملاحم باب و امارات الساعہ حدیث نمبر 4311 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان 10 نشانیوں میں سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی ہیں. تو اسی طرح نواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، تو پھر دجال کے ذکر کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آپ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک مینارے کے اوپر نازل ہوں گے، اور پھر وہ اس کے بعد دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے. یہ حدیث ابو داؤد کتاب الملاحم باب خروج الدجال حدیث نمبر 4321 ہے. اسی طرح اس کی اگلی حدیث 4324 نمبر اسی ابو داؤد کتاب الملاحم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی بھی نبی نہیں ہوگا اور وہ نازل ہوں گے. یہاں پہ نازل ہونے کا ذکر ہے، جتنی بھی احادیث ہے وہاں پہ نازل ہونے کا ذکر ہے، دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے. نازل اسی لیے ہوں گے کہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، تبھی تو وہ نازل ہوں گے. اگر پہلے وہ فوت ہو چکے ہوتے، قتل ہو چکے ہوتے، تو پھر دوبارہ یہ ذکر ہوتا کہ وہ زندہ ہوں گے اور پھر نازل ان کو زمین کے اوپر بھیجا جائے گا. ایسا نہیں لکھا ہوا، بلکہ نازل نزول کا لفظ آسمان سے اتارے جانے کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو پیارے پیغمبر نے فرمایا جب آپ ان کو دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے ان کے رنگ اور شکل کی وجہ سے، اور ان کے جو سر ہے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور وہ اسلام کے لیے لوگوں سے لڑائی کریں گے، قتال کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ مقرر کریں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں تمام کے تمام ادیان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. صرف پوری دنیا کے اوپر ایک اسلام باقی رہے گا. اور پھر وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد زمین کے اوپر 40 برس تک رہیں گے، پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کے اوپر نماز جنازہ ادا کریں گے. اسی طرح مسند احمد کے اندر جابر بن عبداللہ کی روایات کے اندر حدیث نمبر 15127 ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، حق کے اوپر لڑائی کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا فَيَنزِلُ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تو پھر جہاں پہ جس مسجد کے اندر نازل ہوں گے تو وہاں پہ کے جو امیر ہوں گے وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آئیے آپ نماز پڑھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھاتا، بلکہ جو تمہارا جو بعض ہے، تمہارے بعض کے اوپر امیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دے رکھا ہے. تو یہ پیارے پیغمبر کی حدیث بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا قانون لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ پیارے پیغمبر کے امتی بن کر نازل ہوں گے، اور پھر وہ اس کائنات کے اندر جو تثلیث کا عقیدہ ہے، یہودیوں کے باطل عقائد ہیں، عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں، ان کا رد کریں گے، اور وہ لوگ بھی ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. 40 برس تک دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو یہ تمام احادیث یہ بات بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر موجود ہیں، ان کو نازل کیا جائے گا مینارے کے اوپر، دمشق کی مسجد کے مینارے کے اوپر ان کو نازل کیا جائے گا، اور وہ نماز کا وقت ہوگا اور امیر ان کو نماز کی بھی پیشکش کرے گا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ
اسی امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی جب آئے تھے تو بائبل یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ میں کوئی نیا قانون لے کر نہیں آیا، بلکہ میں اسی قانون کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں جو تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دور کے اندر آئیں گے تو وہ بھی امتی بن کر آئیں گے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے اسلام کا بھی، اور بائبل بھی اسی عقیدے کی تائید کرتی ہے۔ اس لیے تمام مسلم جو ہیں وہ قادیانیوں کی کسی بھی بات کے اندر نہ آئیں، اور جو عقیدہ صحیح قرآن و سنت والا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قادیانی ایک ایسی قوم ہے، مرزا قادیانی، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، سیدہ مریم علیہ السلام کی بھی گستاخی کی، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، اللہ رب العالمین کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کیے، رسولوں کے بارے میں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور وہ لوگ جو اس کو مانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں بڑے گندے نہایت غلیظ قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ اس کو رسول یا نبی ماننا تو دور کی بات ہے، وہ تو ایک خبتی قسم کا انسان تھا جس کی عقل بھی ٹھکانے نہیں تھی۔ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ جو پیشاب کا صاف کرنے والے ڈھیلے تھے ان کو کھا جاتا تھا، اس کو اتنا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ پیشاب صاف کرنے کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی گندی موت عطا کی کہ اس کو اتنے پیچس لگے کہ اس کو جب چارپائی سے اس کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ پاتا تھا تو چارپائی کے اوپر ہی وہ گندگی کرتا، اور اس گندگی کے اندر لت پت ہو کر وہ مرا، اور اس کے قریب کوئی جاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ مرا تو مرنے کے بعد اس کے منہ سے بھی یہ پیشاب گندگی منہ سے باہر نکل رہی تھی۔ اتنی ذلت امیز اللہ تعالیٰ نے اس کو موت عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اوپر کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے، ساری امت کی لعنتیں ہوں ایسے گندے انسان کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی رسول پیغمبر نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی بن کر نہیں بلکہ ایک امتی بن کر اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ آئیں گے۔ کوئی نیا قانون لے کر نہیں آئیں گے بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قوانین ہیں یا جو شریعت ہے اس کے تابع ہوں گے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے قرآن، حدیث اور بائبل کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔